بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بسم اللہ کی فضیلت اور اس کی برکات کے بارے میں صحیح احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا، جس کی صراحت احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ حدیث نمبر 1۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب آدمی گھر میں بغیر بسم اللہ کہے داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ تم نے سونے کے لیے جگہ پالی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے، یعنی نہ سونے کی جگہ تم کو مل سکتی ہے اور نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ اور جب آدمی گھر میں بغیر اللہ کا ذکر کیے یعنی بغیر بسم اللہ کہے داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ تم نے سونے کی جگہ پالی۔ اگر آدمی کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے کھانے اور سونے دونوں کی جگہ پالی۔ حدیث نمبر 2۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان قے کر دیتا ہے۔ حضرت امیہ بن مخشی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، حتیٰ کہ ایک لقمہ باقی رہ گیا، اور وہ لقمہ جب اس نے اسے منہ کی طرف بڑھایا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سب کچھ قے کر دیا۔ رواہ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 3۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کس طرح ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت ابو تمیمہ حجیمی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی سے روایت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، گدھے کو ٹھوکر لگ گئی، جس پر میں نے کہا شیطان ہلاک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس طرح نہ کہو کہ شیطان ہلاک ہو جائے، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو کہ شیطان ہلاک ہو جائے تو شیطان دل میں اپنے آپ کو بڑا جاننے لگتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی طاقت سے اس کو گرا دیا ہے، لیکن جب ایسی صورت میں تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان کا نفس ذلیل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مکی سے بھی زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ وہ مکی کی طرح چھوٹا بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی کیا برکت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 6 افراد کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے 2 لقموں میں کھانا ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا تو تمہیں یہ کھانا کفایت کر جاتا۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے۔ حدیث نمبر 5۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تم شیطان کے لیے اپنے کھانے میں گنجائش پیدا نہ کرو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے پر حاضر تھے۔ ہماری عادت تھی ہم کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھاتے تھے جب تک پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں شریک تھے کہ ایک لڑکی بہت تیزی سے آئی اور وہ اپنا ہاتھ کھانے میں رکھنے ہی والی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، وہ بھی بہت جلد بازی سے ہاتھ کھانے میں ڈالنے ہی والا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کھانا شیطان بھی کھاتا ہے، اور یہ لڑکی آئی تھی کہ شیطان کے لیے کھانا کھانے کی گنجائش پیدا کرے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اور یہ دیہاتی بھی آیا تھا کہ شیطان کے لیے کھانے کے باعث بنے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔